وہ علی جو خود انسان کامل ہے، خود مجسم کمال ہے اور مکمل بھی ہے، یعنی دوسروں کو کامل بنانے والے. آئے درزی کی دکان پر، کپڑا دیا کہ میں نے کرتا تیار کر دوں، اور اس نے کرتا سیا. اور کچھ دن کے بعد جب وقت موعود تھا، امیر المومنین گئے دکان پر، پوچھا کرتا تیار ہے؟ کہاں تیار ہے. تو کہا یا علی، اگر آپ یہیں پہ گوشے میں دکان میں یہ خلوت ہے، اگر یہ زیب تن کریں تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اوپر پورا ہے، چھوٹا بڑا تو نہیں، پہن کے چیک کروا دیجیے. حضرت نے درزی خواہش کے احترام میں اس کی دکان میں وہ کرتا تبدیل کیا اور آئے. اور جب سامنے آئے تو اب درزی شرمندہ ہے، اس لیے کہ جو یہ آستینیں ہیں یہ آگے بڑھ کر انگلیوں سے ادھر لٹکی ہوئی ہیں. تو کہا حضرت مجھ سے پیمائش میں غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، تو اگر آپ کو زحمت دوں دوبارہ سے مجھے اتار دیں تاکہ میں اسے آگے سے کاٹ کے ٹھیک کر دوں، باقی صحیح ہے. تو حضرت فرمائے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، پینچی کو. امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود درزی کے ہاتھ سے کینچی لی اور یہ آستین بڑھائی انگلیوں سے آگے اور خود دونوں طرف سے کاٹا اور اسے شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا. فرمایا کہ تمہارا شکریہ کہ علی کے پاس رومال نہیں تھا، تم نے ایسا کام کیا کہ کرتا بھی مل گیا، 2 رومال بھی مل گئے. اور پھر جب وہ کاٹا اس کو سامنے سے اور وہ کپڑا جیب میں ڈالا تو اب دوبارہ خیاط نے کہا کہ یہ قمیض دوبارہ سے مجھے دے دیجیے تاکہ میں آگے سے سلائی کر دوں جیسے پہلے کی تھی، تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، اچھی لگے، جوان سنے. امیر المومنین نے کیا جواب دیا؟ کہے درزی بھلا علی کے پاس اتنا وقت کہاں، علی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ علی ایک کرتے کی تزئین اور آرائش میں صرف کر دے. اے جوانوں، اگر علی ابن ابی طالب کے پاس وقت نہیں ہے جو انسان نے مکمل ہیں، دوسروں کو کامل بنانے والے، میرے اور آپ کے پاس کہاں سے وقت ہے؟ یہ متاع گران بہا سمجھیں. یہ جو آپ جیبوں میں لے کے پھر رہے ہیں ڈیجیٹل بٹیرے، یہ آپ کا دشمن ہے جسے آپ نے سینے سے لگا رکھا ہے، جو آپ کی زندگی کو نابود کر رہا ہے. اگر آپ اسے استعمال کریں تو درست ہے، لیکن جب بازیچہ بننے لگے تو پھر اسے الگ کر دیں خود سے. اگر ناراض نہیں ہو تو صلوات پر جی خاندان ہے. اور اگر ادارے اثر انداز ہوں، یہ ٹی وی چینل، یہ جو ڈرامے آ رہے ہیں آپ کے ملک میں، اور ہم بڑے اطمینان سے گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر والے محفوظ ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیلی ویژن کی شکل میں دشمن کے سپاہی ہمارے گھروں میں پہنچے ہوئے، کل کے یزید اور آج کے یزید میں کردار میں فرق نہیں ہے، انداز میں فرق ہے. کل کے یزید نے مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے نیزوں کے ساتھ چادریں اتاری، لیکن آج کے یزیدی کردار بھی کام کرنے میں مصروف ہے، بس انداز الگ ہے. یہ نیزوں سے نہیں اتار رہے، یہ آپ کے گھروں میں ناموس سے مسلمین کے سروں سے اس طرح سے چادر اتارنے کے لیے محسوس نہیں ہو رہا. یہ سلو پوائزننگ جو میٹھے زہر دیے جا رہے موویز کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں. کیا ہوا کہ خاتون جو پہلے برقع پہنتی تھی پھر چادر پہ آ گئی، پھر دوپٹے پہ آ گئی، پھر رفتہ رفتہ وہ بھی گلے میں چلا گیا، پھر غائب ہو گیا. کیوں؟ تدریجاً یہ دشمن کے سپاہی، دشمن کے فوجی ہیں جو ہمارے گھروں میں جا کر ہماری عزت اور ناموس کے اوپر حملہ آور ہے. قرآن حکیم انہیں فاسق کہہ رہا ہے، اور جو حسینی ہے اس کا فسق کے خلاف جہاد ہے. خود بھی متوجہ ہو، دوسروں کو بھی متوجہ کرے. الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. یہ رشتے، پروردگار ان رشتوں کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، بہت مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. زوج اور زوجہ کے درمیان اے مومنین، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں صالح ہوں، شخصیتیں ہوں، شجاع ہوں، خوددار ہوں، غیور ہوں، ایک متوازن اور بیلنس پرسنالٹی بن سکے، اس کے لیے خود جو خاندان کی بنیادی رکن ہیں ان کے درمیان وہ مہر و محبت ہو، وہ الفت ہو، وہ اعتماد ہو، وہ عزت ہو، خلوص ہو.
یہ زوج اور زوجہ کا رشتہ قرآن کی نگاہ میں بہت اہم ہے. یہ میں مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور اب میں دوسری بات کروں. یہ آقا کی تعلیمات میں سے جو خود مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے سمجھنا ہے, آقا کے ایک لفظ پہ غور فرمانا ہے. یزید کے تعارف میں اگر حسین ابن علی پہلا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اس کا مطلب انسان کو, مومن کو رک کے سوچنا چاہیے حسین کیا کہہ رہے. دوسری چیز, سید الشہداء نے روز عاشور, وہ لمحات بہت قیمتی تھے, وہ آخری لمحات جن میں امام حسین نے خطبہ دیا, اس دوران میں آقا کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے, سمجھے ان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. ورنہ ان لمحات میں حسین ابن علی غیر از خدا نہ کسی کا نام لینا چاہتے, نہ کسی سے بات کرنا چاہ رہے. اور اب اگر حسین کوئی بات کرے, سمجھے کہ بہت اہم ہے, اور خطبہ دیا, پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا. کیوں انسان شمر بنتا ہے, کیسے عمر ابن سعد بنتا ہے, کیسے حرملہ بنتا ہے. وہ چیز جو ایک عام فرد کو اس سطح پہ لے کے آ سکتی ہے جیسے ہم اپنی زندگی میں وہ حیثیت نہیں دیتے, وہ کیا ہے. جب خطبہ دیا اس کے بعد کہا مجھے پتا ہے کہ میرا کلام, یہ باتیں میں عرض کر چکا ہوں لیکن اب نتیجہ دے رہا ہوں, آج حسین کا کلام تم پر اثر نہیں کرے گا. میں نے بہت باتیں عرض کرنی تھی, وقت ختم ہوا, لیکن بس یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں. آج میں جانتا ہوں کہ حسین کا کلام تم میں سے کسی پر اثر نہیں کرے گا. کیوں نہیں اثر کرے گا؟ حسین کا کلام, اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کا کلام کیوں نہیں اثر کرے گا؟ کہ اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو, ایسے شخص پر حسین کی بات اثر نہیں کر سکتی. اے جوانوں, میرے عزیزوں, بھوکے مر جائیں, زندگی میں گھاس کھانا پڑے کھا لیجیے, کبھی لقمہ حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیے. لقمہ حرام نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے. یہ جتنے آئے آقا کے مقابلے میں کربلا میں سب حرام خور تھے. یہ لقمہ حرام انسان کو امام وقت کے مقابلے میں لے آتا ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس سے متعلق عرض کروں, صرف ایک جملہ کہوں گا. اور ایک شخصیت ہے, ایک ہی شخصیت کے سائے میں دو کردار. اب خود فرق دیکھ لیجئے, ہارون اور رشید ہے, عباسی خلیفہ ہے, ایک کردار دیکھیں, دوسرا کردار دیکھیں. ایک اسی ہارون رشید کا وزیر ہے, یحییٰ برمکی بھی اس کا وزیر رہا, فاضل ابن ربیع بھی, فاضل ابن سہل بھی. یحییٰ برمکی سے ہارون نے کہا کہ میں پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں فلاں کے لیے, نام بہت بڑا ہے, معروف ہے, آپ جانتے ہیں کہ فلاں عالم اگر وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے, اگر قاضی القضات بن جائے تو بہت ماہر آدمی ہے, ہم اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری خواہش میری یہ کہ اگر وہ قاضی القضات کے منصب کے ساتھ ساتھ میرے 2 بیٹوں کو, امین اور مامون کو, پڑھائے تو یہ بہت لائق اور قابل ہو جائے. یہ 2 خواہشیں ہیں, لیکن نامراد 3 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں, میری بات نہیں مان رہا. تو یحییٰ برمکی نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے کہ مجھے 3 سال ہو گئے, کہ کیا ضرورت ہے 3 سال کی, مجھے اجازت دیجیے, کل سے آپ کے بچوں کو پڑھائے گا اور کل سے یہ عہدہ بھی قبول کرے گا. کہ ٹھیک ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مجھ پہ چھوڑی. اب گیا اور جا کر اسی شخصیت سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ عہدہ قبول کر لیجیے. کہ مجھے ہارون 3 سال سے کہہ رہا ہے کہ چلے عہدہ قبول نہیں کرتے, بچوں کو پڑھا دیجیے. کہ وہ بھی 3 سال سے کہہ رہا ہے, نہ عہدہ قبول کروں گا نہ بچوں کو پڑھاؤں گا. کہا اچھا چلے, یہ آپ کی مرضی, ایک چھوٹا سا کام تو کر سکتے ہیں آپ ہمارے لیے. کہ کیا کام کریں؟ کہ بس ایک رات کا کھانا کھا لیں, ایک شام کا کھانا کھا لیجیے ہمارے ساتھ, تو برکت ہوگی سلطنت میں, آپ دعا کریں گے, رزق کی وسعت ہوگی. اور بولنا یہیں سے مار کھاتا, نہیں سمجھتا کہ یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے, ڈی ٹریک ہو جاتا ہے, استعمال کر لیا جاتا ہے. کبھی انسان پیسے سے نہیں بکتا, ذرا آپ جھک کے ملے, احترام سے ملے تو انسان کہتا ہے اچھا مجھے اتنی شخصیت دی جا رہی ہے, تو جو وہ کہلوانا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے. یہ کمزوریاں ہیں انسان کی.
جو شخصیتیں ہیں وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتی. لیکن کہا اچھا آپ آئیں گے دعا کر دیں گے تو ہماری مملکت میں برکت ہوگی اور رزق میں وسعت ہوگی اور آپ دعا کریں گے سب کے لیے آسانیاں ہوں گی. کہا ٹھیک ہے یہ مان لیتا ہوں. اب وہ صاحب آئے شام کھانے میں, وہ کھانا کھایا تو رات کو کہا کہ یہیں آرام کر لیجیے, صبح ہم آپ کو گھر پہنچا دیں گے. بس ساری رات یہ سوچتے رہے کہ مجھے ہارون چیف جسٹس بننے کا کہہ رہا ہے, قاضی القضات بننے کا, تو کون سی اس میں بری بات ہے؟ اگر میں چیف جسٹس بن گیا تو عدالت کے مطابق فیصلے کروں گا. اور رہی بات اس کے بچوں کو پڑھانے کی, تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اس کے بچوں کو پڑھاؤں گا تو مستقبل میں وہ اچھے خلیفہ ثابت ہوں گے. یہ وہی عالم ہے, اب جا کے تاریخوں میں نام دیکھیے, جس نے ہارون کے باپ کی کنیز کو, جو اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی, قرآن پڑھ کے فتویٰ دیا کہ تمہارے جائز ہے. یہ صبح جب اٹھا تو آیا, ناشتہ اکٹھے کیا تو اپنی زبان سے خود خواہش کی. کہا ہارون آپ مجھ سے 3 سال سے کہہ رہے تھے اے خلیفۃ المسلمین کہ میں چیف جسٹس کو عہدہ قبول کروں, اب مجھے قبول ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کہ بچوں کو پڑھاؤں, وہ میں آج سے ہی پڑھوں گا. یہ پھر رخصت ہوا تو ہارون الرشید نے یحییٰ برمکی سے سوال کیا کہ تو نے کیا کیا, ایک رات میں کون سا جادو کیا کہ میں مسلسل 3 سال سے کوشش کر رہا تھا, اس نے میری بات کو اہمیت نہیں دی, اور آج تو نے ایک رات میں ایسا کیا کیا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تمہارے دسترخوان کا کمال ہے, یہ اس لقمے کا کمال ہے. یہ لقمہ کوئی بھی کھائے گا وہ اس پہ اثر کرے گا. یہ جو لوگوں کے ٹیکسز جو عائد کرتا ہے, یہ غصبی مال جسے تو بیت المال میں جمع کرتے اپنی عیاشیوں کے لیے, میں نے اسی میں سے کھلایا, تو اس لقمے نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور بھی بہت کام کروا سکتا. اسی لیے ایک بات شاید میں تکرارا نہ کروں لیکن بہت اہم ہے, ہم لوگ سادہ ہیں. یہ ایک ہماری مشکل ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہمارے ہاں تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6 درجے کی باتوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یعنی مکروہ اور مستحب میں ہم رک جاتے ہیں لیکن واجب اور حرام کو چھوڑ دیتے ہیں. جو شریعت میں اصل باتیں پہلے درجے کی, انہیں نظر انداز کر کے پھر دوسرے درجے میں یا تیسرے میں یا چوتھے میں آ کے پھر وہاں پہ اپنا علم دکھاتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں. یہ اسی طرح سے. لیکن بہلول جو خود عارف تھے, امام موسیٰ کاظم کے شاگرد, صحابی اور عاشق, جنہیں دین کی بقا اور دین کی تحفظ کے لیے فقیہ تھے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا جناب حبیب کو کوفہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى رجل فقیہ, رجل فقیہ کی طرف. اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم کے کلمات ہیں بہلول کے لیے, جنہیں دنیا دیوانہ کہتی ہے, کہ بہلول رجل فقیہ ہے. ہم کسی کو فقیہ مانے شاید اس کے علم میں کچھ کمی رہ جائے, جسے اہل بیت فقیہ قرار دیں. کون ہے یہ بہلول, جو کس طرح سے رسوا کرتے تھے وقت کے حکمرانوں کو. یہ بہلول اتنے بڑے بڑے کام لمحوں میں اس طرح سے انجام دیتے تھے, تابوت کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. ایک طرف ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو 16 سال قید میں رکھا اور ظلم پہ ظلم کر رہا تھا, اور انہی امام موسیٰ کاظم کا ایک شاگرد ہر روز ہارون کو درباریوں کے سامنے رسوا کرتا ہے, کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں, اور اسے بھی نہیں معلوم کیا سوچتی تھی بار بار, جو کہ چچا زاد بھائی تھا بہلول ہارون کا. ایک دن پوچھا بہلول بتاؤ, میں نے کافی تھکایا تو یہ جملہ بھی عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں. کہ بہلول بتاؤ, اگر تم سے پوچھا جائے تمہاری نگاہ میں میری کیا قیمت ہوگی. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے, عام طور پہ جوان یہ کام کرتے ہیں, کبھی کوئی خوبصورت گاڑی نظر آئے گی, بڑی گاڑی, تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنائیں گے, یہ اپنی قیمتی ہونے کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے کام. تو ہارون بھی اسی مزاج کا ان شخص تھا. پوچھا بہلول اگر تم سے پوچھا جائے میری قیمت کا تو تمہارے خیال میں میری کیا قیمت ہے؟ تو بہلول نے بہت دقت سے دیکھا ہارون کو, سر سے لے کے پاؤں تک, اور دیکھنے کے بعد کہا ہارون میرے خیال میں تمہاری قیمت زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ دینار ہے, یہ 1 لاکھ درہم ہے. تو اس نے تمسخر اڑایا, کہ مجھے کبھی شک ہوتا ہے کہ تو پاگل نہیں ہے, لیکن آج مجھے یقین ہوا کہ تو سچ میں پاگل ہے. کہ کیوں؟
کہ بے وقوف آدمی، یہ 1 لاکھ تو میرے صرف اس پوشاک اور لباس کی قیمت ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ بہلول مسکرائے، کہ ہارون میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ میری نگاہ میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہلول بڑی بڑی شخصیتوں کو زمین بوس کرتے تھے، عارف تھے، فقیہ تھے۔ امام وقت نے فقیہ کہا بہلول دانا کو۔ یہ بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے اور فکر میں محو تھے۔ اور جنید بغدادی، دنیا تصوف کا بہت بڑا نام، یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ شیخ جنید بغدادی اور کافی بڑی تعداد میں 20 شاگرد پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ امامہ قلعہ پہن کے آگے آگے قیادت کر رہے ہیں اور شاگرد پیچھے پیچھے۔ تو جیسے بہلول نے دیکھا قریب سے گزرے تو بہلول نے کہا جنید ادھر آؤ بات سنو، تو اسے ذرا برا لگا، لیکن حلم اور بردباری، جیسے امام حسین علیہ السلام کی ایک رسول اسلام کے صحابی سے گفتگو ہوئی، لیکن وہ طولانی روایت ہے، ابھی اگر عرض کیا تو بات پھر طولانی ہو جائے گی، میں کل عرض کر دوں گا، ظاہر ہے کہ بات آئی تو پھر عرض ہونی چاہیے، لیکن آج نہیں عرض کروں گا۔ جو ایک صحابی آئے اور کہا کہ میری آپ مدد کیجئے، تو اس کے جواب میں بہت خوبصورت روایت ہے، میرے ابھی ذہن میں آگے میں کل عرض کروں گا۔ تو یہ شیخ جنید کو کہا ادھر ہو، اور جب جنید بغدادی آئے تو حلم کا مظاہرہ نا، عالم ہو اور بردباری ہو، حلم ہو، غصے میں نہ آئے، یہ اس کی زینت ہے، یہی روایت کا حصہ ہے۔ تو آئے، اب شاگردوں کو بڑا غصہ آیا، کاسے از آش گرم تر، تو کبھی کاسا جو ہے وہ سالن سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، پتیلی دیچکی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ تو شاگردوں کو غصہ آ رہا ہے کہ ہمارے استاد کی مرشد کی توہین کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ غصہ کب آیا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں سب کو؟ کہا کہ میرے شاگرد ہیں، سب میرے مریدین ہیں۔ تو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا ان کو میں آداب زندگی تعلیم دیتا ہوں، زندگی کے آداب سکھاتا ہوں۔ تو اب اس سے بڑھ کے ایک اور بات کی کہ خود کو بھی کچھ آتا ہے یا نہیں سکھاتے ہو؟ خود کو بھی کچھ پتا ہے؟ زندگی کے آداب خود کو آتے ہیں یا بس دوسروں کو سکھا رہے ہو؟ کہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے نہ آئے اور دوسروں کو سکھاؤں؟ کہ اگر آتے ہیں تو پھر بتاؤ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ یہ بہلول ہے، امام کا شاگرد، کس طرح سے امر بالمعروف کیا جاتا ہے، کیسے نہی از منکر کیا جاتا ہے، کیا سلیقہ ہے۔ کہ خود آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ کہ سناؤ کھانا کھانے کے آداب سنو۔ کہا کہ بڑے تحمل سے شاگردوں کو روک رہا ہے کہ مجھے بات کرنے دو، اور کہا سب سے پہلی بات کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے لقمے بنانے چاہیے، پھر خوب چبا کے کھانا چاہیے، اور کھانا کھاتے دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور کھانے کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے، اور بھوک کچھ کم ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، اور کھانے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھونے چاہیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو ان کو خشک نہیں کرنا چاہیے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو انہیں خشک کر لینا چاہیے، پھر اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے۔ اور بس یہی کا تعجب ہے، تو نے زندگی کے آداب سکھا رہا ہے اور خود تجھے کھانا کھانے کے آداب بھی نہیں پتا۔ مگر کون سا آداب ہے جسے میں نے بیان نہیں کیا؟ کہ یہ ساری ذیلی باتیں کر رہا ہے، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، یہ فرعی ذیلی اور ضمنی باتیں جو تو کر رہا ہے، اصلی ادب بتا۔ ہاتھ دھو کے کھائیں نہ دھو کے کھائیں، چھوٹے لقمے بنائیں بڑے لقمے بنائیں، چبا کے کھائیں چبا کے نہ کھائیں، اس سے بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ اصلی ادب اگر تم نے اسے نظر انداز کر دیا، پھر یہ سارے آداب ان کی رعایت کرتا رہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر اس ایک ادب کا تم نے خیال رکھا، وہی کھانا تمہارے لیے باعث کمال بن جائے گا۔ کہ وہ کون سا ادب ہے؟ کہ اس سے پہلے کہ تو ہاتھ دھوئے، اس سے پہلے کہ تو چھوٹے لقمے بنائے، بسم اللہ پڑھ، پہلے یہ دقت کر جو قرآن فرما رہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کھانے کی طرف دیکھے اور لقمہ اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ ایک لقمہ حرام یا غصبی لقمہ تو 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، تجھے کون سا فائدہ پہنچے گا؟ تجھے کون سا نفع پہنچائے گا؟ لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لقمہ حلال کا کیا اثر؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آج بھی تجاوز ہو رہے وقت لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ ایک بات بس۔ لقمہ حلال کا اثر کیا؟ یہی ہارون جس کی میں نے بات کی، ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ۔ اسی کا بیٹا ہے، اس کا نام قاسم ہے، قاسم ہارون اور رشید کا بیٹا۔ یہ ایک دن یحییٰ برمکی نے
ہارون رشید کے سامنے قاسم کی شکایت کی. کہا ہارون تمہارا بیٹا تمہارے لیے باعث ننگوار بن چکا ہے. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ کھچڑ کا لباس پہنتا ہے اور ساری رات مسجد میں عبادت کرتا ہے اور ہر وقت اس کی زبان سے علی علی ادا ہوتا ہے اور نہ تمہارے محل کا کھانا کھاتا ہے جہاں اس نے یہاں پہ سکونت رکھی ہوئی ہے. مسجد میں رہتا ہے, باہر رہتا ہے, معمولی لباس پہنتا ہے, سادہ خوراک کھاتا ہے, سب تمہارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے. کہ بولو اس کو, بولو قاسم کو, مجھے پتا ہے وہ یہ حرکت کیوں کر رہا ہے. قاسم آیا, ہارون نے کہا اچھا تو نے یہ انداز اختیار کر رکھا ہے, تجھے مجھ پہ غصہ ہے کہ میں نے باقی بیٹوں کو اپنی حکومت میں شریک کیا, انہیں ولیعہد بنایا, مختلف صوبوں گورنر بنایا, تجھے کوئی عہدہ نہیں دیا, اس لیے تجھے تکلیف ہے. جاؤ چھوڑو یہ حرکتیں, یہ بے وقوفانہ کام, میں تمہیں مصر کی حکومت تمہارے سپرد کرتا ہوں. وہی بیٹھے بیٹھے ہارون نے قلم دبایا, دوات منگوائی, کاغذ اور لکھا کہ جاؤ یہ مصر کی حکومت کا پروانہ ہے, جا کے حکومت کرو اور جیسا جی چاہتا ہے حکومت کرو, کوئی روک ٹوک نہیں, جتنے ٹیکس ہیں, جتنا وہاں سے خراج اکٹھا ہوگا سب تمہارا, اپنی مرضی سے استعمال کرو, جتنی کنیزیں رکھو, جتنی شادیاں کرو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پاس فورس نہیں ہے, جاؤ. کیا کیا قاسم نے؟ وہ دستاویز اٹھائی, باپ کے ہاتھ سے لی اور زمین پہ رکھ دی. کہاں ہے میرے باپ ہارون, شاید تجھے نہیں پتا کہ میں علی کا پیروکار ہوں, شاید تجھے نہیں پتا کہ میں علی کا پیروکار ہوں, اور مجھے لقمہ حرام سے کوئی دخل نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے لقمہ حرام سے. یہ کہا وہاں سے اٹھا گیا, شام ہوئی اور مبادہ سوچا کہ دوبارہ باپ بلا لے, زبردستی کرے. راتوں رات یہ بغداد سے بصرہ چلا گیا اور بصرہ میں جا کر اس نے مزدوری شروع کر دی. دن میں مزدوری کرتا, رات میں ایک معمولی سے اس کی رہائش تھی, سادہ ترین خوراک کھاتا, عبادت کرتا. اور 3 سال کے بعد بیمار ہوا اور اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا عبداللہ بصری. جب یہ بیمار پڑا حالت احتضار میں, قریب المرگ تھا. قاسم یہ لقمہ حلال کا میں اثر بتا رہا ہوں, تو اپنے دوست کو بلایا, اب اسے باتیں کرنا شروع. کہا اے عبداللہ بصری, میرے پاس مارے دنیا میں سے 3 چیزیں, کچھ لباس ہیں, کپڑے, ایک قرآن ہے جس کی میں تلاوت کرتا ہوں, اور ایک انگوٹھی ہے میرے پاس. یہ انگوٹھی میں نے کبھی پہنی نہیں, جب میں بغداد سے بصرہ آیا تھا میرے ساتھ آ گئی, یہ میرے باپ نے مجھے دی تھی, اور میں اس لیے نہیں پہنتا تھا کہ شاید مال حرام سے نہ ہو, مبادہ میری عبادات متاثر ہوں, اس لیے میں نے پاس رکھا کہ کسی مناسب موقع پہ اپنے باپ کی طرف بھجوا دوں گا. یہ انگوٹھی تو میرے باپ کو بھجوا دینا, اور یہ قرآن کسی ایسے شخص کو دینا جو اہل قرآن اور قرآن سے محبت کرتا ہو, قرآن کی تلاوت کرتا ہو, وہ تلاوت کرے تاکہ میں بھی اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں. اور میرے یہ کپڑے اور لباس کسی ایسے شخص کو دینا کہ جو عبد خدا ہو اور اللہ کی بندگی کرتا ہو اور اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتا ہو. جب وہ یہ لباس پہن کر اللہ کی بندگی کرے گا میں بھی اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں گا. اور پھر وصیتیں کر رہا کس طرح سے مجھے غسل دینا, کفن دینا. اب یہ باتیں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے عبداللہ بصری کو اشارہ کیا, ہاتھ سامنے سے ہٹو. اس نے پوچھا کیوں؟ کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا. اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اور کچھ لمحوں کے بعد جناب قاسم بن ہارون کی کس کا بیٹا ہے لیکن خود کو لقمہ حرام سے محفوظ رکھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موت سے پہلے امیر المومنین خود تشریف لائے اور بصیرت کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں, بصیرت کے ساتھ زیارت کر رہے ہیں. بس میرے عزیزوں, خود اصحاب حسین میں سے جو بڑی بڑی شخصیت ہے یہ عام افراد نہیں تھے, اور انہی میں سے جو حبیب ابن مظاہر ہے. ظاہر ہے آج کا دن کل کا دن ہے تو میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹوں اور آج کی حد تک بھی ایک بات کہوں. میں نے ابھی تک ثانیہ زہرا کو اس طرح مسائل بیان نہیں کیے, لیکن وہ ختم ہو تو میں 2 جملے آج کی حد تک عرض کروں. کل کوشش کروں گا میں آقا کی شہادت بیان کرے. یہ حبیب ابن مظاہر مولے متقیان کے ان اصحاب میں سے تھے جنہیں آگے جوادی عملی فرماتے ہیں یہ صاحب اسرار, یعنی مولے متقیان اپنے ہر صحابی کو راز نہیں دیتے تھے. جیسے عبداللہ بن عفیف ایک شخصیت تھے, بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. کمیل بن زیاد النخعی یہ بھی صاحب اسرار صحابہ میں سے تھے, اور حذیفہ یمانی بھی, اور انہی میں سے ایک حبیب ابن مظاہر, وہ واحد شخصیت جنہیں کوفہ میں امام حسین نے خط لکھا
اور جیسی آئے جناب حبیب آئے، ایک مرتبہ شور بلند ہوا ہر طرف سے، صحابہ حسین آگے بڑھے، آپ کے فرزندان آگے بڑھے، بھتیجے بڑھے، بھانجے سب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر استقبال کیا، اور شور اٹھا، حبیب آگے، حبیب آگے۔ ثانیہ زہرا کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی، جناب اون محمد کو بلایا، کہا کہ جا کے اپنے ماموں کو ہمارا سلام پہنچائے، حبیب سے کہیں علی کی بیٹی آپ کو سلام کہہ رہی۔ جیسی حبیب نے سنا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آقا حسین سے اجازت مانگی، آقا مجھے اجازت دیجیے، میں خیمے کے در پر پردے کے پیچھے سے نبی زادی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے اجازت دی۔ جناب حبیب، سید ابن طاؤس نے لکھا، جناب حبیب ابن مظاہر تشریف لے گئے اور جا کر در خیمہ پر آواز بلند کی کہ میں آپ کے نانا کا صحابی، آپ کے بابا کا صحابی، آپ کے بھائی کا صحابی حبیب ابن مظاہر ہوں، اگر آپ پردے کے قریب آ جائیے، دروازے کے قریب آ جائیے تو بس ایک امانت ہے میرے دل میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ زہرا تشریف لائیں، کہے بی بی مجھے ایک بات رلا رہی ہے، ایک بات رلا رہی ہے۔ مولا متقیان نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مجھے آپ کی اسیرے سے متعلق بتایا تھا، جہاں اپنے بیٹے حسین کی شہادت سے متعلق مجھے باخبر کیا تھا کہ حبیب میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا، وہاں مجھے بتایا تھا کہ حبیب میری بیٹی زینب کو رسیاں باندھ کے درباروں اور بازاروں میں لے کے جایا جائے گا، اور بی بی مجھے دکھ ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا اور میں آپ کی حرمت کا اور آپ کے حجاب کا دفاع نہیں کر سکوں گا، لیکن میرا پرسہ قبول کیجئے۔ اور پھر جناب حبیب نے خیمے کے دروازے کے باہر سے خاک اٹھائی اور اپنے سر کے اوپر ڈالی اور گریہ کیا۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ یہ بات خود صاحبان اسرار جو معصومین علیہ السلام کے مولا متقیان نے جب اصحاب کو بتائی، وہاں یہ بات خود ثانیہ زہرا کو بھی بتائی۔ کب بتائی؟ اپنی شہادت کے موقع پہ، جب وصیتیں کر رہے ہیں، ایک ایک کو وصیت کی، پہلے اجتماعی وصیت کی، پھر 28 ہجری میں 20 محرم 20 رمضان کو یہ وصیتیں فرما رہے آپ، پھر ایک ایک بچے کو انفرادی طور پر وصیت، بہت تفصیل ہے، اور سب سے آخر میں اپنی بیٹی زینب کو بلایا اور وصیتیں کرتے ہوئے اب ایسا مرحلہ آیا کہ علی جیسے فصیح و بلیغ انسان باب مدینۃ العلم بولا نہیں جا رہا ہے، آواز گلگیر ہو گئی اور علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ وہ علی کے سر شگافتہ ہونے کے باوجود علی کی آنکھ سے آنسو نہیں آیا، اس مرحلے پہ علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور اتنا گریہ کیا، اور آپ کے گریے میں اتنا دکھ اور سوز تھا کہ تمام حاضرین، بنو ہاشم کی خواتین، سب کے گریے کی آواز بلند ہو گیا۔ علی کچھ کہنا چاہ رہے، کہا نہیں جا رہا، بالآخر ہاتھ کا اشارہ کیا، بیٹی زینب اپنے کان میرے لبوں کے قریب لے آئیے۔ ثانیہ زہرا اپنے کان مولا متقیان کے لبوں کے قریب لے کے گئیں۔ حضرت نے کچھ وصیتیں کی اور اس کے کچھ وقت کے بعد روح امیر المومنین قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ 40 ہجری ہے، پھر 20 سال گزر گئے، اور ان 20 سالوں میں مسلسل بنو ہاشم کی خواتین ثانیہ زہرا سے پوچھا کرتی تھی، اے بی بی بتائیے وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ لیکن ثانیہ زہرا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، سفر گزرتے رہے، شام کا شہر آیا، یہاں تک کہ 3 شب و روز شام شہر کے دروازے پہ بیٹھنا پڑا۔ اس دوران بھی ثانیہ زہرا نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ ثانیہ زہرا نے 3 دن قیام کے بعد بازار عبور کیے اور بی بی جہاں سے گزر رہی ہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن عجیب مرحلہ یہ تھا، اتنے پتھر برسائے گئے جن میں ثانیہ زہرا کا چلنا مشکل ہو گیا۔
बीबी कोहनियों के बल चलना शुरू कर दिया, लेकिन रुकी नहीं। यहां तक कि मैंने पढ़ा बास औरतें अपने घरों से गर्म खोलता हुआ पानी लेके छतों पर गई थी, और जहां से ये बीबियां और बच्चे गुजर रहे थे, ये गर्म खोलता हुआ पानी उनके ऊपर गिराया जा रहा था। इसके बावजूद बीबी ने ये सफर नहीं रोका, आगे बढ़ती चली गई, यहां तक कि वो मकाम आया जिसे यजीद इब्ने मुआविया का दरबार कहा जाता है। और इस दरबार के दरवाजे से पहले सानिया ज़हरा रुकी है, इससे पहले नहीं रुकी और सैयद सज्जाद को बुलाया, कहे सैयद सज्जाद आप जाएं, मेरी तरफ से एक पैगाम लेकर यजीद इब्ने मुआविया की तरफ, और यजीद से कहिए कि अब तक हमने सारे रास्ते में तुमसे चादरों का मुतालिबा नहीं किया, हमने दुश्मन से चादरें नहीं मांगी, लेकिन क्योंकि तुमने अपने दरबार में यहूदियों को बुलाया है, ईसाइयों को बुलाया है, गैर मुस्लिमों को बुलाया है, हम मोहम्मद मुस्तफा की बेटियां हैं, जितनी देर तूने हमें अपने दरबार में रोकना है, बस उतनी देर के लिए तू हमें चादरें दे दे, हम वादा करते हैं जैसे ही तुम्हारा दरबार छोड़ेंगे ये चादरें तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन यजीद ने क्या जवाब दिया, कहा ए अली ज़ैनुल आबिदीन, जाके अपनी पोपी ज़ैनब से कहिए यजीद ये कह रहा है कि एक लम्हे के लिए भी चादरें नहीं दी जाएंगी, एक लम्हे के लिए भी चादरें नहीं दी जाएंगी। जैसे ही यजीद की तरफ से ये जवाब आया, अब सानिया ज़हरा के चेहरे पर जलाल आया, फरमाया ऐ सुकैना, ए फिज़ा, उम्मे लैला, उम्मे फरवा, रुबाब, एक एक बीबी का नाम लिया, सब हाथ उठाओ, मैं यजीद के खिलाफ बद्दुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। सारी बीबियों ने हाथ उठाए और इधर सानिया ज़हरा ने हाथ उठाए, इससे पहले कि लबहाए ज़ैनबी में जुम्बश पैदा हो और बीबी बद्दुआ करे, एक मर्तबा सैयद सज्जाद तड़प गए, आगे बढ़े, कब फूफी अम्मा बद्दुआ करना आपका हक है, मैं आपको बद्दुआ से नहीं रोकूंगा, लेकिन एक मर्तबा बद्दुआ करने से पहले अपने भैया हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखिए, अपने भैया हुसैन के कटे हुए सर की तरफ देखिए। अब तो सानिया ज़हरा ने निगाह उठाई, क्या देखा, हुसैन की आंखों से आश्क जारी है, गोया हुसैन फरमा रहे बहन ज़ैनब मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। फरमाया भैया हुसैन तेरी मोहब्बत में तेरी बहन ज़ैनब ये मरहला भी उबूर करेगी। अब सानिया ज़हरा उठी, चंद कदम उठाए, या दोबारा यजीद के महल के दरवाजे पर जाके बैठी, जैसी बैठी अब सैयद सज्जाद दोबारा आगे बढ़े, कहा फूफी अम्मा क्या घबरा गई है, क्या परेशान है? कहा नहीं बेटा परेशान नहीं, घबराई नहीं। कहा फिर क्या वजह है, क्यों बैठी है? कहा सुनो सैयद सज्जाद, 40 हिजरी में जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी और वक्त आखिर मेरे बाबा ने जब मुझे बुलाकर मेरे कान में कुछ वसीयत की थी, फिर बराबर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन मुझसे पूछती रही, ऐ ज़ैनब बिन्ते अली बताइए वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपको क्या वसीयत की थी, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ऐ सैयद सज्जाद आज पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूं, मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा था, ऐ बेटी ज़ैनब तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा, यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और है बेटी ज़ैनब जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, मैं अली वादा करता हूं मैं आऊंगा तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐ सज्जाद मैं यहां इसलिए रुकी हूं, अपने बाबा अली का इंतजार कर रही हूं, मेरे बाबा अली ने मुझसे वादा किया था मैं आऊंगा तुझे अपने साथ लेके आऊंगा। या कुछ लम्हे गुजरे और सानिया ज़हरा ये कहते हुए उठ के खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अबा